کون سی ایسی بیسٹ پریکٹسز ہوتی ہیں جو کہ کسی ریہیب میں کی جا رہی ہوتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں چینج آتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فیملی ہے اور جو مریض ہے جس کا علاج ہو رہا ہے، ان کی روزانہ ملاقات ہونا ضروری ہے فرام دی ڈے ون. ایک لمبا وچھوڑا جو ہے، مریض کو بہت جلد یہ خیال ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے انہوں نے ریہیب میں پھینک دیا. تو آج اگر پیشنٹ داخل ہوا ہے تو اگلے دن گھر والوں کا ملنا ضروری ہے، اور وہ ملنا جو ہے اسے ہم ٹچ اینڈ گو میٹنگ کہتے ہیں، جس میں کوئی لمبے چوڑے واضح و نصیحت نہیں کرنے. ہم نے گھر والوں کو کہنا ہوتا ہے کہ واضح و نصیحت کی عادت چھوڑ دیں اور ایسے سوال کرنا سیکھیں جس سے ایک روشنی پیدا ہو جائے آپ کے مریض کے دماغ میں، اور وہ جگمگ کرنے لگے جگنوں کی طرح. کرنا چاہوں گی کہ ٹچ اینڈ گو میٹنگ جو بیسٹ پریکٹس، جیسے آپ نے کہا کہ پیشنٹ چاہے اپنی مرضی سے آئے یا مرضی کے اگینسٹ آئے، فیملی سے ملنا تھیراپیوٹک ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ فیملی نہیں ملتی اور پیشنٹ کافی دنوں تک اپنی اس ریزینٹمنٹ میں رہتا ہے اور فیملی بھی، تو جب بھی وہ ملیں گے تو علاج خراب ہوئے گا. سو شروع میں ہی جیسے آپ نے کہا 24 آورز میں ہی پہلی میٹنگ جو ہو جاتی ہے، جس کو ٹچ اینڈ گو ہم ولنگ ویز میں پریکٹس کرتے ہیں. اور اس میٹنگ کا پرپس کوئی تسلی دینا نہیں ہوتا. اس میٹنگ کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے لوڈ ون کو یہ بتائیں ان اے ویری رسپیکٹفل اینڈ شارٹ ٹائم میں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں لیا. یعنی آپ تھوڑی سی ریزنز پہ بات کرتے ہیں، جس میں ہمارا ایک پرفارما بھی ہے کہ ہم وہ لکھ کے بھی فیملی دیتی ہے. تو کوئی تسلی دینا، واضح نصیحت کرنا نہیں، ایک یہ میسج جائے کہ ہم بھی یہاں آ رہے ہیں. اٹ از اے ویری امپورٹنٹ ٹاسک فار اس آلسو. ہم بھی سیکھ رہے ہیں اور آپ کو بھی کوئی میجر ریزن اور نیڈ تھی آپ کی. میجر ریزنز فیملی کو ضرور بتانا چاہیے، اور اس میں ایک سے زیادہ فیملی ممبرز کا ہونا ضروری ہے. اور اس میں ایسے فیملی ممبر کا ہونا خاص طور پر بہت ضروری ہے کہ جس نے بعد میں شامل ہو کے علاج خراب کرنا ہے. آپ شیدانوں وچ نال ضرور رکھنا ہے. لیکن سر اس میں یہ دیکھیں، یہ تو بڑا بنیادی بات آپ نے کی. اس کے لیے ایک چیز جو ہے، جو کہ اپنا جب جو آپ کے پاس پیشنٹ آتے بھی ہیں اور فیملی ممبر آتے بھی ہیں، وہ تو ڈیگر ڈرانز ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے. اتنے ان کے تلخ تجربے آپس میں ہوتے ہیں. اور ایک تو رنج یہ بھی ہوتا ہے کہ تم نے مجھے یہاں پھینک دیا اور میں باہر نہیں نکلوں گا. پیشنٹ کے جو پیرنٹس ہیں یا اس کے کیئر گیور ہیں، وہ اس کو فیس کرنے سے گھبراتے ہیں. انہوں نے دیکھا ہوتا ہے گھر میں کہ تصادم بہت رہتا ہے. یعنی جب بات شروع ہوتی ہے تو ود ان 5 منٹس جو ہے دروازے بینک کر کے کوئی نہ کوئی اٹھ کے تو نکل جاتا ہے. اس میں دونوں کا کردار ہوتا ہے. اچھا، یہ ٹچ اینڈ گو میٹنگ جو ہے، چونکہ یہ ایک سٹرکچرڈ میٹنگ ہوتی ہے جس کے لیے پہلے ریہرسل کرنی جاتی ہے کہ آپ نے اس دوران واضح و نصیحت اور ایسی باتیں نہیں کرنی کہ جس سے کہ اگلا بندے کو پرووک ہو جائے یا ریئیکشن ہو جائے. اور آپ نے صرف اس کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم تمہیں داخل کرا کے بھولے نہیں ہیں اور ہم تمہاری ویلفیئر دیکھنے آئے ہیں. اور یہ جو ٹچ اینڈ گو میٹنگ ہے، یہ ریہیب میں اس جگہ ہونی چاہیے جہاں مریض ایکچولی رہتا ہے، یعنی مریض کا کمرہ، بیڈ. اور اس میں بات چیت ذرا مختصر ہوتی ہے، اور تصادم سے پہلے یعنی 2-3 منٹ سے پہلے گھر کے لوگ جو ہیں وہ اشارے کے منتظر ہوتے ہیں کہ جب مریض کوئی ایسی بات کرنے لگے تو وہ اس کو کہتے ہیں اچھا کل آئیں گے، اور پھر وہ کل آئیں گے. سر پیرنٹس یہ سیکھ پاتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے. بڑے کوشش جب کی جاتی ہے نا، دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ایڈمیشن جو ہے وہ پریسپیٹیٹ نہیں کبھی ہونی چاہیے. جب کوئی فیملی مریض داخل کرانے آتی ہے تو ان کا مطلب ہوتا ہے کہ ابھی کر دو ہمیں بڑی درد ہو رہی ہے. تو اس وقت ریہیب کا کام ہے کہ ان کو ضروری نالج اور سکلز اور پریکٹسز کے بارے میں بتائیں. اور 5-6 ملاقاتیں بہت ضروری ہیں فیملی کے ساتھ، جس میں فیملی کو واپس جاتے ہوئے ایک پرچہ بھی تھما دیں کہ یہ بلٹ پوائنٹس ہیں جو کہ آج آپ نے ٹچ اینڈ گو کے بارے میں سیکھے ہیں. اور اس کے بعد ان کو یہ
قائل کیا جائے کہ آپ نے ٹیون ان سیشن میں آنا ہے.